بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق یہ الاشباہ والنظائر جو شعبہ افتاء کے ایک اہم کتاب ہے اس سے متعلق ہے۔ اس سلسلے میں بات چل رہی تھی کہ علامہ ابن نجائی مصری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الاشباہ والنظائر کو 7 فنون پر مشتمل کیا۔ اس کے اندر 7 فنون ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کتاب کو کتنی اہمیت سے کتنی محنت سے لکھی ہے وہ سب ذکر کیے۔ اسی سلسلے میں یہ بھی بیان کر رہے ہیں آج کہ میں زمانہ طالب علمی سے ہی فقہ کے پرانے اور نئے زمانے میں جو تصنیف کردہ کتابیں ہیں اس کی طرف مکمل طور پر توجہ کرتا رہا، اور جو کتابیں رہ گئی تھی ان کے حصول میں نے پوری توجہ کی اور ساری کتابیں مجھے دستیاب بھی ہو گئی۔ اور ہمارے شہر قاہرہ میں جو فقہ سے متعلق کتابیں تھیں ان میں سے اکثر کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا اور بار بار ان میں تدبر و تفکر کرتا رہا، اور بہت ہی کم کتابیں مجھ سے چھوٹ پائی جن کا میں نے مطالعہ نہ کیا ہو۔ جیسے کہ عنقریب آپ کتابوں کی تفصیل سے آپ کو معلوم ہو جائے گا، شروع ہی سے اصول کی کتابیں میرے مطالعہ میں رہی اور مجھے ان سے خاص لگاؤ اور شغل تھا۔ جیسے بزدوی کی کتاب، ابو زید دبوسی کی تقویم، شرح کشف کبیر اور تقریر، یہاں تک کہ محقق ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا میں نے اختصار کیا، اس کا نام میں نے لب الاصول رکھا۔ اسی طرح منار کی شرح کی میں نے، جو اس کے دوسرے شروحات سے فائق رہی الحمدللہ۔ اسی کو آج کہیں گے وَلَمْ أَزَلْ مُنْذُ زَمَنِ الطَّلَبِ أَعْتَنِي بِكُتُبِهِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، اور میں زمانہ طالب علمی سے اس کی نئی اور پرانی کتابوں کی طرف توجہ دیتا رہا۔ وَأَسْعَى فِي تَحْصِيلِ مَا هُجِرَ مِنْهَا سَعْيًا حَثِيثًا، اور اس کی جو کتابیں چھوٹ گئی تھی ان کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل کوشش کرتا رہا۔ إِلَىٰ أَنْ أُقِفْتُ مِنْهَا عَلَى الْجَمِّ الْغَفِيرِ، یہاں تک کہ اس کی بہت سی کتابوں پر میں مطلع ہوا۔ وَأَحَطْتُ بِغَالِبِ الْمَوْجُودِ فِي بَلَدِنَا الْقَاهِرَةِ مُطَالَعَةً وَتَأَمُّلًا، اور ہمارے شہر قاہرہ میں جو اکثر کتابیں موجود تھیں مطالعہ اور غور فکر کے اعتبار سے میں نے اس کا احاطہ کیا۔ بِحَيْثُ لَمْ يَفُتْنِي مِنْهَا إِلَّا النُّذْرُ الْيَسِيرُ، ایسے طریقے پر کہ بہت کم کتابیں مجھ سے چھوٹ پائی۔ كَمَا سَتَرَاهُ عِنْدَ سَرْدِهَا، جیسے کہ آپ کتابوں کی ترتیب کے اعتبار سے دیکھو گے۔ مع ضم الاشتغال والمطالعة بكتب الأصول من ابتداء امری، شروع ہی سے میں اصول کی کتابوں کے مطالعہ اور ان کے ساتھ مشغول رہا۔ كکتاب البزدوی والامام السرخسی والتقویم لأبی زید الدبوسی والتنقیح وشرحہ شرحہ وحواشیہ وشروح البزدوی من الکشف الکبیر والتقریر، جیسے کہ بزدوی سرخسی کی کتاب، ابو زید دبوسی کی التقویم اور تنقیح اور اس کی شرح کشف کبیر اور تقریر، یہاں تک کہ حتی اختصرت، یہاں تک کہ میں نے مختصر کیا تحریرا للمحقق ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کے محقق ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کا میں نے اختصار کیا۔ وَسَمَّيْتُهُ لُبَّ الْأُصُولِ، اور میں نے اس کا نام لب الاصول رکھا۔ ثم شرحت المنار شرحا جاء بحول اللہ وقوتہ فائقا علی نوعہ، پھر میں نے منار کی شرح کی، اللہ کی طاقت اور قوت سے
جو اپنی نو پر فائق تھی۔ یہ ہے ترجمہ۔ اس سلسلے میں کچھ تحقیقات یاد رکھیں، وہ یہ ہے کہ وَلَمْ أَزَلْ مُنْذُ زَمَانِ طَلَبِ أَعْتَنِي بِكُتُبِهِ۔ اعتنی، یعتنا یعتنی اعتناءً، اس کے معنی توجہ کرنا، اہتمام کرنا۔ قدیماً کے معنی پہلے، حدیثاً کے معنی بعد کے زمانے میں، یعنی نئے زمانے میں۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں سعی، اسعى، باب سمیہ سے ہے، سعی یا سعی، اس کے معنی کوشش کرنا۔ یہاں مراد اہتمام کرنا، کسی چیز کے حاصل کرنے کے لیے اہتمام کرنا۔ ما حجر منہا، حجر فعل ماضی مجہول، حاجر یحجر، اس کے معنی چھوڑنا، باب نصرہ سے چھوڑنا، ترک تعلق۔ تو یہاں مراد ہے متروک۔ حسیس، سعین حسیسن، حسیس کے معنی جلد باز۔ قرآن کریم میں ہے یغشی اللیل النہار یطلبہ حسیسا۔ الی ان وقفت منہا، وقفت وقوف سے ہے، جس کے معنی کسی چیز پر مطلع ہونا۔ الجم، جم یجم، بہت ہونا، اکٹھا ہونا۔ جم کے معنی کثیر، قرآن کے اندر بھی ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ بہت بڑی مقدار کو کہتے ہیں، بڑی تعداد کو کہتے ہیں۔ اس کا جمع آتا ہے جمام، جموم۔ غفیر، غفیر غفارا یغفر، ضربا یضرب، اس کے معنی ڈھانپنا، ڈھانکنا، چھپانا۔ غفیر معنی غفار، یعنی بہت زیادہ۔ جمع غفیر بولا جاتا ہے بڑا مجمع۔ یہاں پر مراد کتب فقہیہ پر مطلع ہونا، جو اپنی زیادتی کی وجہ سے روئے زمین کو ڈھانپ لے اور چھپا دے، یعنی بہت زیادہ ہونا۔ اس کے بعد ہے احدت، واحدت بغالب الموجود۔ احدت، احدت باب افعال سے ہے، کسی چیز کا احاطہ کر لینا، گھیر لینا۔ مطالعتاً، مطالعہ کے معنی پڑھائی، جائزہ لینا، تحقیق کرنا، اسٹڈی جس کو بولتے ہیں، یہ مطالعہ باب مفاعلہ سے ہے۔ جاننا، واقف ہونا، باخبر ہونا۔ تأمل باب تفاعل سے۔ مطالعتاً و تأملاً، تأمل کے معنی غور فکر کرنا، بار بار کسی چیز کو پڑھنا۔ لم یفتنی، فاتا یفوت باب نصرہ سے ہے، ضائع ہونا، ختم ہونا، چھوٹ جانا۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فوت کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا انسان سے چھوٹ جانا کہ جس کا پانا اور حاصل کرنا مشکل اور دشوار ہو۔ نزول، ناظرہ ینظر، اس کے معنی کم ہونا، شیء قلیل۔ الیسیر کے معنی آسان، تھوڑا، معمولی، حقیر چیز، تھوڑا سا، ذرا سا جس کو بولتے ہیں۔ یہاں تک الیسیر النذر کا یہ عطف تفسیر ہے۔ شرحت باب فتح یفتح ہے، شرح یشرح، واضح کرنا۔ شرح کے معنی وضاحت، تفصیل بیان کرنا۔ فائقاً، فاقہ یفوق، اس کے معنی اوپر ہونا، آگے بڑھنا، غالب آنا، برتر ہونا۔ فضیلت کے لیے مستعمل ہوتا ہے۔ نوع، نوع کے معنی قسم، طرز، اس کا جمع آتا ہے انواع۔ بہرحال یہاں علامہ ابن نجائی مصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں زمانہ طالب علمی سے فقہ کے پرانے اور نئے جو تصنیفات ہیں اس کی طرح توجہ کرتا رہا، اور جو کتابیں رہ گئی اس کو میں حاصل کرتا رہا اور مجھے مل گئی۔ اور ہمارے شہر قاہرہ میں بھی جو کتابیں تھیں ان میں سے اکثر کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا، تدبر غور فکر کیا۔ اکثر کتابوں کا میں نے اس طرح مطالعہ کر لیا جس طرح کہ آپ بعد میں آنے والے جو تفصیلات ہیں کتابوں کے اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اور میں نے دبوسی کی جو کتاب ہے تقویم، اور اس کی جو شرح ہے کشف کبیر تقریر، محقق ابن حمام کی جو کتاب ہے اس کا میں نے اختصار کیا اور اس کا نام میں نے لب الاصول رکھا۔ اسی طرح منار کی میں نے جو شرح کی وہ تمام اس طرح کی کتابوں پر بالکل فائق ہے، اعلیٰ درجے کی کتاب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں، یہ فرما رہے ہیں۔ بہرحال آج یہاں تک، پھر انشاءاللہ آئندہ کل فنشرع انشاء اللہ تعالیٰ بحولی و قوتی سے آئندہ کل انشاءاللہ شروع ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔